بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 32واں درس حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر نجاشی بادشاہ کے دربار میں کرنا اور اس میں مسلمانوں کے لیے پیغام۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کا تعارف اور اسلامی نظریہ پیش کیا کہ یا ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش ونقطع الارحام، کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے اور ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا۔ ہم تو اس قدر ظلم و ستم اور ذلت کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے کہ حتی بعث اللہ الینا رسولا، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے طرف اپنا ایک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ہم ان کے عالی نسب، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے خوب واقف ہیں۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور آپ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، بعد میں سچائی اختیار کرو، پڑوسوں سے اچھا سلوک کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کو نہ ستاؤ، الزام نہ لگاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات اپنانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ذات میں اچھائی پیدا کرو، اچھے صفات پیدا کرو اور برے صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دور رہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے مجمع کا رنگ بدل گیا۔ نجاشی بادشاہ کو کچھ اور معلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے پوچھا آپ کے پیغمبر جو پیغام وحی لائے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے قرآنی آیات تلاوت کی۔ چونکہ 5 سال نبوت کے ہو چکے تھے، قرآن کریم کا کچھ حصہ نازل ہو چکا تھا، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب میں سے ایسی آیات کا انتخاب کیا جو ان کی موقع شناسی اور بلاغت کے کمال کی دلیل ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسیح فرماروا کے سامنے سوال جواب کر رہے ہیں۔ اس کا ذہن فطری طور پر مسیح اور مریم کے ذکر کو پسند کرتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی جو حسن اتفاق سے ماضی قریب ہی میں نازل ہوئی تھی۔ مسیح فرماروا کا دربار اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور تلاوت بھی سورہ مریم کی، کیا سما ہوگا اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نجاشی اور اس کے پادری اپنے آنکھوں پر قابو نہ پا سکے، بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی کی روح کی گہرائیوں میں جو تاثر پیدا ہوا وہ یہ الفاظ بن کر زبان پر آیا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا تھا، دونوں کے دونوں ایک ہی منبع نور سے نکلی ہوئی شعاعیں ہیں، ایک ہی نور کی کرنیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نجاشی بادشاہ قریش کے دونوں سفیروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں۔ ہمت اور جرأت اور یقین سے بھرپور اس تقریر نے مشرکین مکہ کے سفیروں کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم کو قبول کرنے والے انسانوں کو پست ترین سطح سے اٹھا کر بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ جس کا جی چاہے اس کو جانچ لے اور اس انقلاب حال کو آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ قریش کے دونوں سفیر مایوسی کے عالم میں نجاشی بادشاہ کے دربار سے نکلے۔ نجاشی بادشاہ کے دربار سے نکلنے کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں کل ضرور نجاشی بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اس کے روبرو ان مسلمانوں کا ایک ایسا عیب نکالوں گا جس سے میں ان کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ابی ربیع عمر بن عاص کی نسبت زیادہ محتاط تھے۔ انہوں نے عمر بن عاص سے کہا ایسا نہ کرو، ہر چند ان لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے لیکن یہ تو ہمارے رشتہ دار ہے۔
عمر بن عاص نے ان کی نہ مانی، اپنی بات پر اڑے رہے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں نجاشی کو اس بات سے ضرور آگاہ کروں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس وقت انہوں نے گویا یہ ایک بڑی نفسیاتی چال چلی، نجاشی کو یہ کہہ کر برانگیختہ کرنا چاہا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں اس کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور ایک مسیح کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس سے بہترین حربہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا اور پوچھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک انداز میں اسلامی موقف اور نظریہ پیش کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہے، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے پادریو اور اے راہبو، اس بیان کردہ حقیقت پر تم لوگ جو اضافہ اور مبالغہ کرتے ہو وہ اس تنکے کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتا، یعنی مسیح اتنا ہی ہے جتنا یہ مسلمان بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا مسلمانوں، میں تمہیں اور تمہارے لائے ہوئے پیغام محمدی کو خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ وہی ہے جس کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تھی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تم جاؤ اور جہاں چاہو رہو، اگر میں حکومت بادشاہت کے جھنجھٹوں میں نہ پھنسا ہوتا تو میں خود حاضر ہو کر اس کی جھوٹیاں اٹھاتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لاتا۔ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قریشی وفد کے تمام تحائف واپس کر دیے جائے۔ چنانچہ قریش کے دونوں سفیر اپنے تحائف لے کر ناکام و نامراد واپس چلے گئے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو عزت اور عظمت میں اور مزید اضافہ ہوا۔ انہیں شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے پروانہ امن مل گیا اور وہ حبشہ میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں نے حبشہ میں جو ہجرت کی تھی 10 سال سے زیادہ عرصہ یہاں پر گزارا، اور غزوہ خیبر میں فتح کے بعد انہوں نے وہاں سے پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہی وہ نجاشی بادشاہ ہے کہ جنہوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے والے یہی نجاشی بادشاہ تھا۔ یہ بذات خود نکاح کا کفیل ہوا اور 400 دینار مہر خود ہی ادا کر دیے۔ اسی نجاشی نے سارے اخراجات کیے اور ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو خدام، باندیاں اور ہدیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، اور خود یہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہی وہ نجاشی بادشاہ ہے جس کے مرنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا مات اخیکم نجاشی، تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کے سامنے جنازہ حاضر کر دیا گیا تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ گویا ہجرت حبشہ سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اہل حق اور اہل ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وطن، اعزہ اور اقارب اور ہر قسم کی عیش و راحت کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ جو لوگ شرپسندوں کے شر اور ظالموں کے ظلم اور تکلیف سہنے کے باوجود اپنے دین پر قائم رہے تو یہ ان کی ایمان کی سچائی، عقیدے کے اخلاص اور قلب اور روح کی بلندی کی علامت ہے۔ ان کا ضمیر، عقل اور دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ انہیں پہنچنے والی تکالیف، محرومیہ اور ظلم سہنے کے مقابلے میں جو چیز ملتی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور جیت ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں اور مخلص طلبگاروں کی ہوتی ہے۔ اسلامی تحریکیں اسی جذبے سے کامیاب ہوتی ہے اور لوگ جہالت اور اندھیریوں سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ شفقت اور ان کے ایمان بچانے کی فکر
اس ہجرت سے ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے لیے ایک پرامن جگہ تلاش کی۔ یہی ذمہ داری امت کے قائدین کی ہے کہ وہ ہر دور میں مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کرے، کہ دعوت اسلامی اور مسلمانوں کے لیے حکمت اور دوراندیشی سے منصوبہ بندی کی جائے اور ایک پرامن سرزمین تلاش کی جائے جو دعوت کے لیے محفوظ مرکز ثابت ہو، کہ اگر بالفرض بڑے مرکز کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو اس عارضی مرکز سے استفادہ کیا جا سکے۔ اصل میں حاملین دعوت ہی اسلام کا سرمایہ ہے، انہی کی بقا اور حمایت کے لیے تمام تر کوششیں کرنی چاہیے۔ قائدین کو جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنا صحابہ کے لیے کس طرح کے فیصلے کیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو وقت کے تقاضے کے مطابق اپنی دعوتی تحریک کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہجرت حبشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام موقع محل کے مطابق قیادت کا منصب عطا کرتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہجرت میں قیادت سونپی گئی اور نجاشی کے دربار میں گفتگو کے لیے متفقہ طور پر انہیں چنا گیا تاکہ عمر بن عاص جیسے عرب کے انتہائی ہوشیار آدمی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پھر نجاشی کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے فصاحت اور بلاغت کی ضرورت تھی، اور بنو ہاشم نسب اور فضیلت کے اعتبار سے فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو بنو کنانہ میں سے اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بنو ہاشم میں سے منتخب فرمائے، جو فصیح اللسان اور عالی نسب کے حامل تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد تھے۔ اس لیے نجاشی کو یہ بات قابل اطمینان ہو سکتی تھی کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قابل اعتماد گفتگو کرے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اخلاق میں نبوی کمال نظر آتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جعفر تو سیرت اور صورت دونوں میں میرے مشابہ ہے۔ صدیہ گزر جانے کے باوجود آج بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے سفارت کے میدان میں ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں وہ تمام صفات پائی جاتی تھی جو ایک اسلامی سفیر میں ہونی چاہیے: علم، فصاحت، حسن اخلاق، صبر، بہادری، دانائی، سیاسی بصیرت اور پرکشش شخصیت۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سوالوں کا جواب انتہائی سمجھداری، سیاسی مہارت اور دعوت و عقیدے سے لبریز گفتگو کے ساتھ پیش کیا۔ جاہلیت کے عیوب اس طرح بیان فرمائے کہ سننے والا متنفر ہو جائے۔ ان کا مقصد نجاشی کے سامنے قریش کی برائیاں ظاہر کرنا تھا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس برے معاشرے میں اس انداز سے پیش کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام رذائل سے مبرہ ہے۔ آپ کا حسب و نسب، صداقت، امانت، پاک دامنی سب پر آیا ہے، لہٰذا آپ مستحق رسالت ٹھہرے۔ اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیاں خد و خال بیان فرمائے اور باور کرایا کہ یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، تاکہ نجاشی اور اس کے حکام جو عیسائیت کے حامل تھے سمجھ جائے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور ہی سے انبیاء کی دعوت انہی خوبیوں کی حامل رہی ہے، اور وہ خوبیاں یہ ہے کہ بتوں کی عبادت سے دور رہنا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اس کے ذریعے یہ بیان کیا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے ہیں، ہم نے سیرت پیغمبری کو اپنے عملی زندگی میں اختیار کیا ہے اور بت پرستی ترک کر دی ہے، لہٰذا قریش ہمارے دشمن بن گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خودآداد صلاحیت سے کام لیتے ہوئے مناسب وقت پر کھلے دل سے بہترین موضوع گفتگو اختیار کر کے اس سے نجاشی کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ قریش کو سیاسی، روحانی، سفارتی محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مسلمانوں کی کامیاب ثابت قدمی، طریقہ کار اور طے شدہ پروگرام کے سامنے ٹک نہ سکے، لہٰذا مہاجرین اپنے اس ہجرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ وہ تقریر جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، جس میں اسلام کے نظریوں کو پیش کیا گیا ہے، اور ہر دعوت دینے والے کو ان اصول کو اپنانا چاہیے، اس تقریر کو یاد کرنا چاہیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے
تاکہ ہم بھی کسی کے سامنے پیش کرنے والے ہو. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے، ہر قول سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.